بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ اپنے چینل ڈسکور سنگاپور کے ساتھ۔ شہر کے وسط یعنی ڈاؤن ٹاؤن میں سنگاپور ریور کے ساتھ تعمیر کی گئی ایسپلاناڈ کی خوبصورت عمارت یہاں کے مشہور ٹراپیکل فروٹ ڈیورین سے مشابہت رکھتی ہے، جو کہ ایک یونیک ڈیزائن ہے۔ مقامی لوگ اسے بگ ڈورین بھی کہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ڈورین کے دو آدھے آدھے حصے رکھے ہیں جن کی نوکیں فضا میں بلند ہیں۔ شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے یہاں کئی مختلف ذرائع سے بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آرٹس ہماری پوشیدہ تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے۔ آرٹس کسی بھی شکل میں ہو، خواہ فن موسیقی ہو یا تصویری شاہکار، کوئی تحریر ہو یا ڈرامہ اور اداکاری، اس کا ایک پائیدار اثر سوچ، خیالات اور شخصیت پر ضرور پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ہم اپنی پوشیدہ تخلیقی صلاحیتوں کو کھوجنا چاہیں تو آرٹس اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وزٹرز کی سہولت کے لیے یہاں ایسپلاناڈ مال موجود ہے، جس کا راستہ کنسرٹ ہال اور تھیٹر کے وسط سے نکلتا ہے۔ یوں پرفارمنسز یا ایگزیبیشنز کے بعد لوگ بآسانی یہاں شاپنگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نیز یہاں کئی قسم کے ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس بھی ہیں جہاں کئی طرح کے کھانے دستیاب ہیں۔ اس کی تیسری منزل پر نیشنل لائبریری بورڈ سنگاپور کی ایک برانچ ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں فن و ثقافت پر مبنی بے شمار کتابیں، ویڈیوز، میگزینز اور ہر طرح کے آرٹس پر مبنی میٹیریلز دستیاب ہیں۔ ایسپلاناڈ کی 4 منزلہ عمارت 4 ہیکٹر کے رقبے پر قائم ہے، جس میں مختلف اقسام کی ثقافتی ایکٹیویٹیز کے لیے الگ الگ جگہیں مختص کی گئی ہیں۔ ایک عظیم الشان تھیٹر ہے جس میں 2000 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام ہے۔ ایک بڑا کنسرٹ ہال ہے جس میں 1600 لوگوں کی گنجائش ہے۔ یہاں کے آؤٹ ڈور تھیٹر میں 600 لوگ بیک وقت پروگرام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمال سیٹنگ میں 200 سیٹوں پر مشتمل ایک چھوٹا تھیٹر اور 245 سیٹوں کا چھوٹے پیمانے پر کیے جانے والی پرفارمنسز کے لیے ایک ریسائٹل اسٹوڈیو بھی ہے، جہاں آفیشل میٹنگز بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ چوتھی منزل، جو کہ روف ٹاپ ہے، پبلک کے لیے کھولی گئی ہے۔ یہ ایک خوبصورت اوپن اسپیس ہے جہاں سے سنگاپور کی اسکائی لائن کا خوبصورت نظارہ ایک مختلف زاویے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اطراف میں واقع بلند و بالا حسین عمارتیں، جن میں مرلائن، مرینا بے سینڈ اور گارڈن بائی دا بے کی آئیکونک تعمیرات، فلٹن ہوٹل، ہیلکس برج اور ایسپلاناڈ برج شامل ہیں، یہاں سے بالکل واضح نظر آتی ہیں۔ الغرض یہاں کے طلسماتی ماحول میں ان نظاروں کے پس منظر میں وقت گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یہاں کے گراؤنڈ فلور پر واقع خوبصورت فور کورٹ گارڈن، آرٹسٹیکلی بنے مجسمے، سایہ دار درخت اور رنگ برنگی خوبصورت پھولوں کی کیاریاں دیکھ کر طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسپلاناڈ سے ایک سینک جاگنگ ٹریک بھی شروع ہوتا ہے جو مرینا بے سینڈ پر ختم ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ اس کے راستے میں ہیلکس برج، گارڈن بائی دا بے، مرینا براج پڑتے ہیں۔ اس کے راستے میں یوں تو کئی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے مختلف کھانے پینے کی اشیاء کے سٹال لگے ہیں، لیکن یہاں کا تازہ گنے کا رس پینے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ یہ مشروب سنگاپور میں عام نہیں ہے، اس لیے جب اور جہاں نظر آ جائے میں ضرور اسے خرید لیتی ہوں۔ لوگوں کو فن و ثقافت کی جانب مائل کرنے کے لیے یہاں تقریباً 70% شوز بالکل فری پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں، نوجوانوں، سینئر سٹیزنز اور اسپیشل نیڈز والے لوگوں کی دلچسپی کے لیے بھی مختلف قسم کے پروگرام کیے جاتے ہیں، تاکہ ہر عمر اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان فن و ثقافت پر مبنی پروگرام سے مستفید ہو سکیں۔
تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر ملیں گے ڈسکور سنگاپور میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.